قرآن کی آیت ہے ان فی ذالک ذکر لمن لہ القلب. موضوع قلب ہے، ذکر قرآن ہے، نصیحت ذکر قرآن ہے. قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن لہ قلب، جو دل رکھتا ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے، جو دل نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن نصیحت بھی نہیں ہے. بالکل واضح ہے، بالکل صاف ہے. یعنی یہ دل کتنا اہم ہے. ہدایت چاہیے قرآن سے، اگر ہدایت چاہیے تو آپ کو دل والا ہونا ہوگا. اگر دل نہیں ہے، خالی زبان ذکر ہے لیکن دل میں کوئی محبت نہیں ہے، تو دل نہ رکھنے والا دل رکھنے والا دل میں محبت رکھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا دل ہو اور اس میں محبت نہ ہو. لمن کان لہ قلب، جو دل رکھتا ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے. محمد ابن عنبیہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو بارہا کہتے سنا کہ قرآن نے جو کہا ہے کان لمن قلب، اس قلب سے مراد میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس حدیث کے ساتھ اگر میں ترجمہ کروں، قرآن نصیحت ہے علی والوں کے لیے. اس قلب سے مراد علی ہے. قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن کس کے لیے امام ہے؟ قرآن کسے نجات دے گی؟ جو علی والا ہوگا، جو علی کرے گا صلی اللہ پر محمد والے. بچوں کے لیے ایک آسان سی سٹوری اسی آیت کے ذیل میں، اگر آپ حدیث تفسیر کو پڑھیں اور آپ پڑھیے، پڑھنے کا وقت ہے اور پڑھنا آج کل آسان ہے، تمام کتابیں آن لائن لائبریریز میں دستیاب ہیں. اس حدیث کے ذیل میں ایک واقعہ درج ہے اس آیت کے ذیل میں کہ رسالت مآب کو دو بہت بہترین سی اونٹنیاں تحفے میں دی گئی، ہدیے میں دیا گیا. جو تحفہ رسول خدا کے پاس آتا تھا، رسول کریم ہیں، کریم ابن کریم ہے، وہ آگے ہدیہ دے دیا کرتے تھے. بہت سے لوگ تیار ہو گئے کہ رسول اللہ یہ اونٹ ہمیں چاہیے، یہ اونٹ ہمیں چاہیے. رسول اللہ نے بہت آسان سی شرط رکھی، جو 2 رکعت نماز پڑھے وہ یہ اونٹ لے جائے. 2 رکعت نماز پڑھے یہ اونٹ لے جائے. سب تیار ہو گئے، سب وضو کر کے آ گئے کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھنا تو انتہائی آسان ہے. جب نماز شروع کرنا چاہا تو کہا شرط یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ایسی ہو جو خالصۃ للہ ہو، یعنی ہر کسی کی نماز نہیں چاہیے. کان لمن قلب کی نماز چاہیے، دل والے کی نماز چاہیے. جس کا دل قلب سلیم ہو، جس کا دل سے خدا کا ہو، وہ اگر پوری نماز پڑھے، نماز میں خدا کے علاوہ کسی کو نہ سوچے، اسے یہ اونٹ تحفے میں دیا جائے گا. ارے جو وضو کر کے آئے گے سب کے وضو ڈوبے. عام انسان اسی طرح رہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بنایا کسی نے، سچا واقعہ ہے. کسی پیر کے پاس کوئی گیا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی. پیر دعا کرتا تھا، اس نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہوا؟ آپ نے دعا سکھائی کی ہے لیکن وہ قبول نہیں ہوتی. اس نے در ایک شرط ہے، دعا کرتے ہوئے تمہیں خرگوش کا خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے. یہ تو بہت آسان ہے، دعا کرتے ہوئے کبھی بھی ہمیں خرگوش کا خیال آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے. لیکن جب اس کو کہہ دیا کہ خرگوش کا خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے، وہ جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا تھا پہلے خرگوش آتا تھا. لوگوں سے جب کہا کہ غیر اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے، یہ سب وہ تھے جو بت پرست تھے. کسی کو کوئی بت یاد آیا، کسی کو کوئی بت یاد آیا. ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو مصلی عبادت پہ کھڑی ہو گئی ہے. خدا دیکھ رہا ہے، رسول خدا دیکھ رہا ہے، تمام اصحاب دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جب قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا و ماکیہ کو بھول جاتا. نماز پڑھی، سلام دیا، جبرائیل نازل ہوئے. یہ اونٹ علی ابن ابی طالب کا ہوا، یہ اونٹ علی کا ہوا. ابھی صحیح سمجھے نہیں ہے، نہ عام سمجھے نہ وہ اصحاب سمجھے. جبرائیل آیا پھر بھی فضیلت علی سمجھ میں نہیں آئی. کان لمن قلب، جس کا دل خدا کا ہو اس کے لیے یہ اونٹ ہے. علی نے نماز پڑھی، جبرائیل نے اعلان کیا، رسول خدا نے فرمایا تشہد میں علی کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ مجھے بڑی والی اونٹنی چاہیے. علی کے ذہن میں اونٹ کا خیال آیا تھا
کیوں کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ جبرائیل نے دوبارہ خدا کے پاس گیا، دوبارہ واپس آیا، کہا نہیں، خیال تو آیا تھا لیکن اس لیے آیا تھا کہ میں بڑی والی اونٹنی لے کر راہ خدا میں دوں گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ قل علی محمد و آدمی۔ وعدہ ایک اونٹ کا تھا، رکعت 2 تھی، لیکن علی کی یہ 2 رکعت رب کو اتنی پسند آئی، کہا ہر رکعت کے بدلے میں ایک اونٹ، یہ دونوں اونٹ علی کو دے دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد۔ یہ دل ہمیں نصیب ہے، ہم خوش قسمت ہیں، واللہ ہم علی والے ہیں، اور ہمیں اس نعمت کا اس طرح ادراک نہیں ہے۔ اس طرح ہم اپنے دل میں علی کو اگر بسا لیں اور علی کے شبیہ بن جائیں، علی جیسا بننے کی کوشش کریں۔ علی جیسا بننے کا مطلب یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ اسی آیت میں جہاں ذکر قرآن ہے وہیں علی نے فرمایا کہ یہ جو نصیحت ملے گی علی والوں کو، وہ جو قرآن ملے گا وہ بھی میں علی ابن ابی طالب علی کے ذریعے تمہیں علی ملے گا تو ہدایت ملے گی۔ اگر علی چاہیے تو وہ بھی علی کے ذریعے ملے گی۔ علی کے ذریعے علی کو کیسے پایا جائے گا؟ اس دل کے ذریعے۔ لمن کان لہو قلب، جو دل رکھتا ہے، دل والوں کے لیے علی ہے، دل والوں کے لیے ذکر ہے، دل والوں کو اس دل کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس دل کو کیسے محفوظ رکھیں؟ میں چند روایات اس پیش منظر میں کہ آپ نے اس دل کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ دل آپ کو آپ کی ماں کی طہارت نے عطا کیا ہے، محفوظ آپ نے رکھنا ہے، حفاظت اس کی آپ نے کرنی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العین رائد القلب، دل تک رسائی جس چیز کی ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہے، ان آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے دل سمجھ لیا، یہ دل انتہائی قیمتی ہے، یہ دل علی کی امانت ہے، اس دل میں علی کی محبت ہے، یہ محبت آپ تک آپ کے اجداد کی نسلوں کی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ اس آنکھ کے ذریعے۔ العین رائد القلب، آنکھوں سے کچھ گناہ تو معلوم ہیں جو آنکھوں کے گناہ ہیں، کچھ گناہ آنکھوں کیسے ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، میں وہ معلوم گناہ نہیں کہوں گا،